السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ کبھی کبھی سناتا ہوں، اور آج ایک بڑی دلچسپ کہانی، چھوٹی سی کہانی ہے جو سناتا ہوں۔ کراچی سے ایک آپ نے نام سنا ہوگا، قمر منصور۔ قمر منصور صاحب کبھی صوبائی وزیر بھی ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر شاہد صاحب کے عروج کا دور چل رہا تھا، اور اے آر وائی کے آفس میں بیٹھا ہوا، اور قمر منصور صاحب ملنے کے لیے آئے۔ قمر منصور صاحب کو میرا تعارف کروایا گیا، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ملک صاحب میں ہاتھ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کا حکم۔ میرے جو دوست تھے ان کے گھر چلے گئے، ہینڈ پرنٹ لیے اور بولنا شروع کر دیا۔ ابھی 5 منٹ ہوئے تھے مجھے بولتے ہوئے، تو قمر منصور صاحب کہنے لگے کہ تم میرے اندر گھستے جا رہے ہو۔ میں نے کہا سر میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے کہ میرے اندر گھستے جا رہے ہو، کون ہو تم؟ میں نے کہا کیا ہوا سر؟ انہوں نے بیل دی، گارڈ بلائے۔ گارڈ بلانے کے بعد سارا کمرہ سرچ کروایا۔ سرچ کروانے کے بعد کہا کہ ہاں اب بولو۔ اچھا، میں جو ہاتھوں میں دیکھ رہا تھا پڑھتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد واللہ عالم بالصواب کہہ کے خدا حافظ کیا، اور تھوڑا عرصہ گزر جانے کے بعد انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کا کوئی اچھا دور نہیں ہوگا، اور وہ پھر اچھا دور نہیں رہا۔ اب ہوا یہ کہ قمر منصور صاحب نے مجھے فون کیا کہ ملو۔ 1-2 مرتبہ تو میرے ٹیلی فون پر بات ہوئی، تو میں نے جب دیکھا کہ ان کا رویہ بہت جارحانہ ہے، میں نے ملنے سے اوائڈ کیا۔ اس کے بعد پنجاب میں تنظیم سازی کے لیے ان کی پارٹی آئی، اور وہ لاہور تشریف لاتے تھے۔ جب لاہور تشریف لاتے تھے تو 1-2 مرتبہ آئے اور مجھے کہا کہ میں لاہور آفس ہوتا ہوں اور مجھے ملو۔ تو میں نے کہا جی سر، لیکن میں گیا نہیں۔ پھر زور زبردستی سے ان کا فون ایک دن تھا کہ کہاں ہو؟ میں نے کہا سر میں لاہور سے باہر ہوں آج۔ تو کہنے لگے کب آؤ گے؟ میں نے کہا شام کو۔ شام کو مجھے ملو۔ میں نے کہا جی بہتر۔ جب شام ہوئی تو میں نے فون کیا کہ جناب اس طرح سے ہے کہ میں جم خانہ ہوں، تو آپ جم خانہ تشریف لائیں، یہاں بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں۔ ان دنوں وہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید میں ہاتھ دکھانے کے بعد کسی مسئلے کا شکار ہو گیا ہوں۔ اب تو ہم پرستی کی بھی دنیا، اخیر کی دنیا ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب جب میں نے انہیں کہا کہ آپ تشریف لائیں، تو فرمانے لگے کہ نہیں، میں آپ کو ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، آپ اس ایڈریس پہ پہنچو، تو میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سر آپ جم خانہ تشریف لائیں، آپ کو ڈنر بھی کرواتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، تو آپ آ جائیں۔ تو میں نے کہا سر خیریت تو ہے نا وہاں؟ تو فرمانے لگے کہ میں شادی پہ آیا ہوں۔ تو میں نے کہا سر آج 9 محرم ہے، 9 محرم کو پنجاب میں شادیاں نہیں ہوتی۔ نہیں، وہ ویڈیو لنک پہ شادی ہے تو اس کے لیے میں آیا ہوا ہوں۔ تو پھر میں انہیں ملنے کے لیے نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 2-4-6 فون کیا۔ میں نے کہا قمر منصور صاحب میں نے آپ سے نہیں ملنا۔ اس کے بعد بتائے گئے ہاتھوں کی لکیروں کے مشاہدے کے مطابق وہ گوشہ گمنامی میں چلے گئے۔ ایک پارٹی کے بہت ایکٹیو ممبر ہیں، لیکن گوشہ گمنامی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ دیکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں کسی کی تقدیر بناتا ہوں۔
ہاتھ دیکھنے کا مقصد ہرگز نہیں کہ صرف اچھی ہی باتیں ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ ہاتھ دکھانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں کسی کے بگڑے ہوئے کام سنوار سکتا ہوں۔ بگڑا ہوا کام تو میرا اپنا بھی قدرت سنوارتی ہے، تو میں کسی کے کام سنوارنے والا کون ہوتا ہوں؟ اسی طرح سے ہاتھ کی لکیروں کا علم ایک مشاہدہ ہے، اور مشاہدے کو بیان کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان سے بڑی بڑی توہم پرستی پال لیتے ہیں، اور اس توہم پرستی کے نتیجے میں بڑی بڑی کسی وقت دستشناس کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ لہٰذا دستشناس جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں دستشناس کو بھی اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہاتھ دکھانے والے کے ہاتھ پر شدت پسندی کی علامات موجود ہیں تو ذرا تھوڑا سا سنبھل کے اور خیال سے بولنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ہاتھ دیکھنے والے کی بھی اچھی بری قسمت تو ہوتی ہے، جب وہ اچھے دور سے گزر رہا ہوتا ہے تو بڑی بڑی مشکلات کو فیس کر لیتا ہے، اور جب اچھے دور سے نہیں گزر رہا ہوتا تو چھوٹی چھوٹی مشکلیں بھی بڑی اس کے لیے بھی بن چکی ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ دکھانے کے بعد دستشناس نے وہ بولنا ہے جو دیکھا، دکھانے والے کو کبھی توہم پرستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دستشناس صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔